نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک اللہم لبیک. ازل کو لے کے اب تک اللہ سنے بے حد حمد سنا اللہ نے پیارے حبیب کو بے شمار و سلام کے بعد قابل صد سلام موضوع سامعین آئی دے درس تصوف دے اندر اہل سنت و جماعت کے نال جڑے رہن اور فرقے تے بچن دے بارے ذکر کران گے. قرآن کریم دی سورہ آل عمران دی 130 آیت جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا. یہ صاحب آپ سے رب نے فرمایا اللہ سنے نے فرمایا اس پاک کے اندر واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اور تسی سارے مل کے اکٹھے ہو کے اللہ کی رسی نو مضبوطی نہ پھڑ لو اور آپ کچھ فرقے نہ بناؤ. یعنی اللہ رب العزت نے مسلمانوں نے تعلیم دیتی ہے کہ فرقے نہ بناؤ ایک جماعت بنے رہو یعنی اہل سنت و جماعت کے نال ہی جڑے رہو. لیکن نفس پرست اور شیطان کے پجاری اسلامی انسانی دشمن حکومت نے اسلام کے اندر بے شمار فرقے بنا دے. تاں ہی حدیث پاک کے اندر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقے بننے گے. بنی اسرائیل کی 72 سی میرے 73 بننے گے تے 72 جڑے جہنمی ہون گے اکو صحیح ہو جو میرے اور میرے صحابہ طریقے وچ صحابہ کرام دے طریقے تے چلدے ہون گے. اور اہل سنت و جماعت ہے اس واسطے انسان نوں چاہیے اہل سنت و جماعت دے علماء مشائخ دے نال جڑیا رہے اپنے سچے مرشد نال جڑیا رہے اپنے سچے مرشد کے توحیدی کنیکشن حاصل کرے انہوں کو اپنے اندر اللہ اللہ چاہتے ہوئے بوٹی کا نوری جاگ لے آئے تاکہ انسان ایسے دنیا دن دے آئینے دن دیاں کھانا پی کے بارہ بھی نعمت حاصل کر سکے جیسے مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا ہے. لیکن اسلام دشمن قوتاں نے سارے اندر فرقے بنائے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بارے کلندر رحال علامہ اقبال نے فرمایا مسجد تو بنا دی پل بھر میں امام کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. کہیں فرقہ بندی ہیں کہیں ذاتیں ہیں کہ زمانے میں پنپنے کے یہی باتیں ہیں. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. جس نے رب نے مسلمانوں نے تعلیم دیتی ہے کہ امت واحدہ بن کے رہو تاکہ وحدت انسانیت تک پہنچ سکو. اور میرے پیغام نے میرا پیغام آخری پیغام ہے قرآن پاک اللہ کا جس بارے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے قلب میں سوچ نے روح میں احساس نے کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. ہر مکمل نظام حیات ہے جڑا ہر دور دے ہر عمر دے ہر شعبے دے ہر انسان واسطے جس مکمل رہنمائی موجود ہے ظاہری بھی باطنی بھی انفرادی بھی اجتماعی بھی بین الاقوامی سیاسی معاشی اقتصادی اکثری اخلاقی اللہ حاضر کیا قرآن کی ہر رہنمائی موجود ہے. لیکن فرقہ پرست لوگوں نے اپنے اپنے تبلیغی نصاب اسے واسطے قرآن و سنت کے بدے مقابل بنا لے اور اپنے اپنے فرقے دعوت لوگوں دے رہے ہیں نہ اسلام کا لے رہے ہیں. اس واسطے کا فرقہ جہنمی فرقہ نے بچو. اللہ نے منع کیتا ہے کہ قرآن کو گھٹ کے پڑھے یعنی تہاڈا تبلیغی نصاب قرآن و سنت ہے. تمہیں کسی تبلیغی نصاب کی لوڑ نہیں.
یہ لوگ اپنے مطلب دیا آیتاں حدیثاں کٹ کے اپنے اپنے تبلیغی رسالے اس واسطے بنائے، اس واسطے اپنے اپنے حلیے کوڈ ورڈ وکھ وکھرے وکھرے بنائے رہے، اس واسطے یہ فرقیاں دے فرقیاں تولیاں اندر ہر کوئی بذات خود ایک فرقہ بنا پھردا اور اپنے آپ کو صحیح کردا۔ شیطان نے قرآن دسیا نا مطمئن کیتا ہوا اور شیطان دے پیچھے لگے رہے، اس واسطے نہ وجہ کوئی اللہ والا نہ ہویا نہ ہے نہ ہوئے گا۔ انہاں کو بین کھلون والے بارے اکرام اقبال تاں آخیا جی فرید خردہ شاہی جو پلا ہو کر سو میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم شہبازی۔ سچا رستہ اہل سنت و جماعت کا رستہ اس دور دے وچ اس پیغام نے حضور امام عامر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قلندری لاہوری نے پیغام عام کیتا تاکہ مسلم امہ انہاں گمراہ فرقے فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں سے بچ جائے، جس بارے قلندری لاہوری علامہ اقبال فرمانے لباس خضر میں ہزاروں رازل بھی پھرتے ہیں دنیا میں بنا تو کچھ پہچان پیدا کر الہی تیرے سادے لوگ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی یاری سلطانی بھی یاری۔ یہ لوگ بغاوی شاعر ہے کہ ایمان تیرا لٹ گیا راہزن کی راتوں سے، ایمان تیرا بجا لے اور رب تلاش کرے۔ اس واسطے انہاں گمراہ فرقے فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں تے بچو، اپنا ایمان بچاؤ تو قرآن و سنت نو مضبوطی نہ پڑھو، جیسے رب نے فرمایا کہ سارے کٹھے ہو کے اس قرآن میں اللہ کی رسول مراد ہے قرآن میں مضبوطی نہ پڑھو اور روح کے مطابق عمل کرو، جن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتی ہے، سچے اللہ والے تعلیم دیتی ہے، اور پھر اس پیغام کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچا دے۔ اللہ رسول کا حکم ہے یہ روح سمجھو، روح کے مطابق عمل کرو، سچے اللہ والے جو اسلامی علم تصوف ہے قرآن و سنت کی روح اثر و خلاصہ ہے۔ اسلامی علم تصوف کی تاریخ شروع اس واسطے ہوئی سی کہ جب صاحب درد لوگ آ رہے ہیں دیکھا کہ امت تباہ ہو رہی ہے، زوال کا شکار ہو رہی ہے، آپس دسوں بے باہ ہو رہی ہے، غور کی طرح پتہ لگ گیا کہ دو نمبر بابے اور دو نمبر ملا یہ بڑے علماء سور ہے اور نام نہاد اسلامی روحانی اسکالر ہے جڑے امت کو برباد کر رہے ہیں اور جماعت دور کر رہے ہیں۔ اس واسطے انہاں لوگوں کو بچو، اپنا ایمان بچاؤ، اللہ کے اس حکم پہ عمل کرو، قرآن مضبوطی نہ پڑھو اور روح کے مطابق اتنے عمل کرو اور پھر کے آدھے تقسیم نہ ہو۔ اور یہ لوگ شیطان دے ایجنٹ بن کے اسلام دشمن قوتاں انہاں نوں پچھوں مالی فیڈنگ کر رہی ہے، ذہن چ رکھو۔ لوگوں کو گمراہ کرنے واسطے اسی طرح بے شمار عورتیں مرد دینا پیار کیتے ہوئے ہیں، وہ توفے نہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، برائیاں طرح مبتلا کر رہے ہیں۔ نیٹ دے اتنے بے شمار انہوں کے ایجنٹ موجود ہے، عورتیں موجود ہے کہ خوبصورت لڑکیاں نے بھرتی کر رہے ہیں تنخواہ دیتے اور پھر انہیں استعمال کر رہے ہیں، لوگوں گناہ آئی دعوت بن رہے ہیں۔ بچو، اپنا ایمان بچاؤ، نہ کرو۔ ایمان تا ہی بچنا اگر سچے ہے اپنے مرشد سے جڑ کے رہے گا تو قرآن سنت پہ عمل کرے گا، تو الگ ہو گیا خدا نشین ہو گیا، تو مجاہدہ کرے گا۔ تا ہی علامہ اقبال نے فرمایا ایسی ہے عاشقی میں رسم اللہ کے سب سے بیٹھنا، بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تو حضور بولے شاہ رحمۃ اللہ فرماتے چل بولے اتنے چلیے تو سارے انے نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سامنے بننے۔ حضور مجید الفسانی رحمۃ اللہ ہی فرماتے سی کیا کرے باجماعت نماز واجب نہ ہوں نہ پہلے اپنے کرو باہر نہ نکل گا۔ یہ بات سچے اللہ والے جماعت کا فرض پڑھو، باقی نفرہ سنتا کارنشی ادا کرو، انہاں لوگوں کو بچو، اپنا ایمان بچاؤ اور ہمیشہ جو اہل سنت و جماعت رہا پر جڑے رہے، انہیں ضرور نگرانی خوب ریاض کو مجاہدات کرو، بات اسبابوں پر مغلات کرو تب روح تو پرواز پیدا ہوگی، روح اللہ کی بارگاہ کر صحیح حاصل کرے۔ نوری لطاف روح اللہ پاک رکھی بندے اندر اسی واسطے ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ بہت آج ساری گفتگو کا خلاصہ ہے یہ تو سامنے چاہیے کہ قرآن و سنت کا مضبوطی نہ پڑی ہے اور فرقیاں تو بچیے، اہل سنت و جماعت کے علماء مشائخ نہ جڑ کے رہیے
تاکہ دیکھا جہانا دیا کامیابیاں حاصل ہو سکن تو اللہ سن کی بارگاہ دل دی جہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے استغفر حقیرہ پر تقصیرہ مارے ہیں کمزورہ کم علم ہے عاجز ہے مسکین ہے بے سہارا انسان ہے شاید تیرے پیشوارے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری سونی تعداد دے مولا سنے ساڑھا کوئی سارا نہیں سانو تیرے روا کسی سارا کی لوڑ بھی کوئی نہیں ساڑھے واسطے تو کافی نہیں سانو دنیا قبر اور آخر سارا تاک فرمائے ساڑھی اخلاق گناہ غلطیاں لگشن معاف فرمائے قرآن سے سلام میں غلط عطا فرمائے کافرہ منافقہ بجالیاں افلاطونیاں دے خلیز منصوبے ناکام فرمائے اپنے دینی کے والدین کو علماء دولت قبر عطا فرمائے اپنے سنے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچانے کے روح کے مطابق کل کا عمل کرنے والا بندہ بنا اللہ اکبر کبیرہ اللہ بس یارو دنیا تیری ہر چیز فانی ہے چوکھا دگا فریب مردار ہے خواب بچو 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 دنیا تو پھر نہیں آنا کہ بہت ہے وما علینا الا البلاغ المبین